اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك دحاها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، آج ہمارا عنوان گفتگو ہے دحو الارض۔ اسی لیے ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جو دحو الارض کی عظمت کو آشکار کر رہی ہے۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلایا۔ اسی مفہوم کو خداوند متعال نے سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ عزیزان گرامی، لفظ دحا اور طحا ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء لغت نے کہا ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی لفظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ طحا کے معنی ہے بچھانا اور دحا کے معنی ہے پھیلانا اور وسعت دینا۔ دحاہا اے بسطہا، اس نے زمین کو پھیلایا۔ ناظرین محترم، سورہ شمس کی آیت والارض وما طحاہا میں جو لفظ ما ہے، یہ مائے موصولہ ہے، اور مائے موصولہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب کبھی مائے موصولہ واو قسم کے بعد استعمال ہوتا ہے تو یہ عظیم اور اہم مطالب کو بیان کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ترجمہ یوں کیا جائے کہ زمین کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے زمین کو بچھایا ہے، جو طاقتور ہے، جو عظیم ہے۔ اور یقیناً پروردگار طاقتور بھی ہے، عظیم بھی ہے، قوت والا بھی ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب اس نے لفظ کن کہا تو آسمانوں کی خلقت ہو گئی، اس نے کن کہا تو آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن ہو گئیں، اس نے کن کہا تو ستاروں کی انجمنیں منور ہو گئیں، اس نے کن کہا تو کہکشائیں بن گئی، اس نے کن کہا تو ہوائیں بن گئی، اور جب اس نے کن کہا تو زمین کا فرش بچھ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین کا فرش بچھنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو ہمیں ملا کہ جس جگہ سے زمین بچھنے کی ابتدا ہوئی ہے اس جگہ کا نام ہے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں وہ خاص حصہ، وہ مقدس اور عظیم اور پاکیزہ حصہ کہ جہاں سے زمین بچھنے کی ابتدا ہوئی ہے، وہ حصہ وہ ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے کہ قبلہ جو آپ نے کہا ہے کہ زمین کے بچھنے کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ سوال مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 42 کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اب یہاں پر کذالک اشارہ ہے پہلی آیت کی طرف کہ جس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب
جس طرح سے ہم نے تیری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ آپ مشرکوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو عربی زبان میں وحی فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مکہ معظمہ والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور ان مفسرین میں سے طبری ہیں، قرطبی ہیں، ابن کثیر ہیں، ان سب نے اپنی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے ام القریٰ ہے یا مکۃ المکرمہ، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ من حولہا اے من سائر البلاد شرقا و غربا، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بستیاں ہیں ان تمام بستیوں کا مرکز اور ان تمام بستیوں کی اصل مکہ مکرمہ ہے۔ تو ام القریٰ ہے نام مکے کا۔ اب لغت عرب میں ام کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں وہ دو ہیں، ام بمعنی ماں اور ام بمعنی اصل۔ قریٰ جمع ہے قریے کی، قریہ یعنی بستی، قریٰ یعنی بہت ساری بستیاں، ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی اصل۔ اب اتنی بات واضح ہو گئی کہ زمین بچھنے کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن زمین کو بچھایا گیا؟ اب یہ معروف ہے، چونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں جو وضاحت کر رہی ہیں اس دن کے بارے میں کہ جس دن زمین کو بچھایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس دن زمین کو بچھایا گیا وہ ماہ ذی القعدہ کی 25ویں تاریخ تھی، اسی لیے اس دن کو یوم دحو الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین کو بچھائے جانے کا دن۔ عزیزان گرامی، یہ دن بہت عظیم ہے، بہت مبارک ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث اس کی عظمت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر میں 2-3 احادیث متبرکاً پیش کیے دیتا ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 451 پر رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام سے بہت ساری احادیث منقول ہیں، جن احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ماہ ذو القعدہ کا 25واں دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے آسمان سے زمین کی طرف پہلی مرتبہ اپنی رحمت نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کتاب الکافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 150 پر امام رضا روحی لہ الفدا سے ایک حدیث منقول ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 25 ذو القعدہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے زمین پر بھیجا۔ اسی طرح ہم ایک روایت اور پیش کی دیتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 449 پر ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے راوی ہیں حسن بن علی وشا۔ علماء نے اس کو 2-3 طریقے سے پڑھا ہے، کسی نے وشا پڑھا ہے، کسی نے وشا پڑھا ہے اور کسی نے وشا پڑھا ہے۔ وشا اس تاجر کو کہتے ہیں کہ جو ریشم کی تجارت کرتا ہے۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ رات کا وقت تھا، ہم امام کی خدمت میں پہنچے، امام کو سلام کیا، دستبوسی کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ دسترخوان بچھایا جائے۔ حکم امام سے دسترخوان بچھا اور امام نے ہم کو حکم دیا کہ سب دسترخوان پر آ جائیں، اور ہم نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان مبارک پر کھانا تناول کیا۔ جب سب کھانا تناول کر چکے
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ آج کی شب کون سی شب ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے والد نے لا علمی کا اظہار کیا اور دست ادب جوڑ کر عرض کی کہ فرزند رسول آپ بیان کیجئے کہ اس شب کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شب 25 ذی القعدہ ہے جو بہت مبارک ہے اور عظیم ہے، اور اسی طریقے سے جو کل کا دن آنے والا ہے وہ بھی بہت مبارک ہے اور بہت عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسی دن میں روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے اس دن کی عظمت روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے۔ یہ دن بہت عظیم ہے، بہت مبارک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن میں رحمت خدا عام ہو جاتی ہے، اور اس دن عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو مرد مومن شب 25 ذی القعدہ کو عبادت خدا میں بسر کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، اس مرد مومن کے لیے کائنات کی ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس رات کو عبادت پروردگار میں بسر کرے اور اس کے دن کو روزہ رکھ کر عبادت پروردگار کرے۔ ان قریب 25 ذی القعدہ آنے والی ہے، ہمیں ذہنی طور سے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اعمال بجا لائیں۔ اعمال بہت مختصر ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اس کے بعد غسل کرے، اور جب نماز ظہر کا وقت قریب ہو تو وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پر آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھے، اور الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد رکوع و سجود بجا لائے، پھر کھڑا ہو اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح بجا لائے، اور اس کے بعد تشہد و سلام پڑھ کر نماز کو تمام کرے۔ نماز تمام کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جس کی ابتدا یوں ہے یا مقیل عثرات اقلنی عثرتی، اے میرے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے سب کی لغزشوں کو معاف کرنے والے، میری ہر لغزش کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے جس کی ابتدا یوں ہے اللہم داحی الارض، اے زمین کعبہ کے بچھانے والے، اور اس دعا کو پورا پڑھے، اور دعا کو پورا پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کرے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرے۔ بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں شان حیدر کرار ہیں سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، اور آج جو پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خوف پھیلا ہوا ہے، پروردگار تمام مومنین کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھ۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی مظلومی کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا۔